امتیاز آپا، آپ بھی تشریف فرما ہیں، جہان بھی موجود ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی ابتدائیہ میں بھی عرض کیا کہ واقعی مائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ بچے بہت زیادہ ضدی ہو گئے ہیں۔ اب ماہرین نفسیات کے مطابق جو غصہ ہے اور جو ضد ہے ایک نفسیاتی کیفیت ہے، ظاہر ہے اس کو ہم ایک نفسیاتی تناظر میں تو دیکھتے ہی ہیں۔ ہر جو مرد ہے عورت ہے دونوں میں ظاہر ہے یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے بچوں پر۔ اب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ غصہ اور ضد دونوں کی کچھ عمومی وجوہات ہیں، ان وجوہات پر تھوڑا سا کلام کیجیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو گھر انسان سازی کا ایک کارخانہ ہے جہاں انسان بنانے ہیں، ان کی تربیت کرنی ہے، ان بچوں کو تیار کرنا ہے سوسائٹی کے لیے، اور والدین پر سب سے بنیادی ذمہ داری، اور والدین میں سے بھی خاص طور پر ماں کی بنیادی ذمہ داری اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت ہے۔ باقی سب چیزیں ثانوی ہے۔ اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کھانا خود بنایا تھا یا کسی سے بنوایا تھا، مگر یہاں وہ اسے ضرور سوال کیا جائے گا کہ بچے کی تربیت کیسے کی تھی۔ صحیح ہے۔ تو انسان سازی کی اس کارخانے میں، اس گھر میں والدین کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ بچوں میں غصہ اور ضد پائی جاتی ہے، اس کی وجوہات پر میں اگر ایک نظر ڈالوں تو مجھے جو پہلی وجہ سمجھ آتی ہے، دیکھیں قدرتاً ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین میں سے کسی ایک کی کمی یا دونوں کی کمی آ جائے کہ انسان حادثوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کو والدین کی وہ شفقت و محبت سے محروم ہو گیا، ان کی فوت ہونے کی وجہ سے، اور وہ دوسرے رشتہ داروں پر آ گیا، تو ننہال ددھیال نے اسے اس انداز سے سنبھالا نہیں، اس کی تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے بچے میں غصہ اور ضد آ جاتی ہے، کیونکہ اس سے معاشرے سے وہ محبت اور شفقت مل نہیں رہی جو اس کا حق تھا۔ تو اس بنیادی وجہ سے اس میں ضد آ جاتی ہے۔ تو یہ پہلی وجہ میں اسے یہ قرار دوں گی کہ کسی حادثے کی وجہ سے والدین اگر نہیں رہے بچے کے، یا والدہ یا والد سے محروم ہو گیا، تو اب دوسرے کی ذمہ داری بڑھ گئی، ان میں سے کوئی ایک ہے تو، اور وہ اپنی ذمہ داری سے کوتاہی نہ کرے۔ اب دیکھا یہ گیا ہے، میں نے اپنے ارد گرد دیکھا ہے کہ والدہ فوت ہو گئی، باپ باہر چلا گیا پیسہ کمانے کے لیے، اب بچے رل گئے ہیں، ان کو ویسا سنبھالا نہیں جا سکا۔ تو والد کی پھر ذمہ داری ہے کہ ان بچوں پر زیادہ توجہ دے، ان بچوں کا خیال رکھے، انہیں اپنے ساتھ رکھے۔ اسی طرح اگر والد فوت ہو جائے تو والدہ کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو دوسری وجہ جو مجھے نظر آتی ہے کہ گھر کے اندر اگر ناچاکیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، والدین عدم برداشت کے رویے کا شکار ہیں، ایک دوسرے کی بات کو، ایک دوسرے کو عزت اور احترام نہیں دے رہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے نے جب یہی ماحول دیکھا، اپنے ارد گرد ہمیشہ اونچی آواز سے چیخنا چلانا دیکھا، اس نے لڑائی جھگڑے دیکھے، تو جس سے بچہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو کر وہ غصے اور ضد میں بھی آ سکتا ہے، یا وہ خاموش اور سہما سہما بھی ہو سکتا ہے، اس کے نفسیاتی مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں یہ خصوصی طور پر والدین سے کہوں گی کہ جب بچہ آ جاتا ہے گھر میں، تو اب آپ کو اپنی عادات پر ایک دفعہ پھر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ پہلے آپ جیسے بھی تھے، خود پسندی تھی آپ کے اندر، آپ بڑی چیز تھے، اب مٹ جائیں، اب اپنے آپ کو مٹا لیں، خاص طور پر مائیں اپنے آپ کو مٹا لیں کہ نہیں، اب اس گھر کو بچانا ہے اس بچے کے لیے، تاکہ اس کی صحیح تربیت ہو سکے۔ تو ایک تو ہے کہ لڑائی جھگڑے کی صورت، دوسرا ہے کہ کسی صورت بھی اگر ڈیورس ہو جاتی ہے، علیحدگیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی بچوں کے لیے مسائل آتی ہیں۔ ماں چاہتی ہے کہ انہیں اپنے پاس رکھوں، یہ اس کی انا کا مسئلہ ہے، والد چاہتا ہے کہ نہیں میں اس سے چھین کے رہوں گا۔ تو یہ کیفیت جب معاشرے میں نظر آتی ہے تو اس میں بھی بچے نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو کر ان میں غصہ اور ضد بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک اور وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ بچے میں فطری طور پر، پیدائشی طور پر کوئی بیماری تھی، کوئی کمزوری تھی، تو ہم نے اس کو جانچا نہیں، پرکھا نہیں۔ ہم اسے اگر دو صورتیں اب ہمارے ہاں نظر آتی ہیں، یا ہم بے جا طور پر اس پر سختی کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم بے جا طور پر لاڈ اور پیار دکھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں انتہا کی صورتیں ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں بچہ ضدی ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے بے جا سختی کی تو بچے میں نیگیٹو چیزیں امٹ کر آ گئیں، اور جس سے بچے میں ضد بڑھتی چلی گئی۔ اور اگر آپ نے بے جا لاڈ پیار کیا تو اب اسے عادت ہو گئی ہے کہ اپنی بات کو منوا کے ہی رہنا ہے اس نے۔ اگر اب آپ اس کی بات نہیں مانتے تو وہ چیختا چلاتا ہے، پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ اس سے جان چھڑاؤ، اس کی بات مانو، جس سے اس کی ضدی پن کو ہم اور زیادہ ہوا دے رہے ہیں اور پختہ کر رہے ہیں اس کی اس عادت کو۔ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے اب رویہ اپنا اپنانا ہے، آگے بات ہوگی اس پر بھی۔ ایک اور چیز جو ہے وہ ہے کہ آج کل نیوکلیئر
न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। हम न्यूक्लियर उन फैमिलीज को कहते हैं जहाँ वालिद भी मसरूफ है पेशा वराना और वालदा भी जॉब करती हैं, तो दोनों के पास वक्त ही नहीं है कि वो बच्चों को दें, और बच्चे जो हैं वो मुलाजमों की उस जिम्मेदारी में आ गए हैं, जिससे बच्चे में गुस्सा और जिद आ जाती है। वो बच्चा तवज्जो चाहता है माँ बाप की, तो पैसे को एक हद तक रखें, पैसे से ज़्यादा अहम कहीं वो बच्चे हैं जिनकी हमें तरबियत करनी है, तो उन्हें बचाना है। आपने उन्हें बचा लिया तो आपने ज़िंदगी को बचा लिया। तो इतनी मसरूफियात ना रखें। अगर औरत ने, खातून ने, वालदा ने जॉब करनी भी है तो वो ऐसी जॉब का इंतखाब करे कि जिसमें कम वक्त वो लगे और ज़्यादा वक्त वो अपने बच्चे को दे सके और उसकी सही तरबियत कर सके, उसे मुलाज़म, या फिर आप वक्त जो दे रहे हैं वो भी क्वालिटी टाइम दें कम से कम बच्चे को, कि आप उस पर पूरी तवज्जो दें। सही, यानी घर में इतनी ज़्यादा आसाइशें मुहैया कर दी जाती हैं, वालिदैन और जो इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, जिस तरह से इम्तियाज़ आपा फरमा रही थी कि अगर दोनों ही जॉब कर रहे होते हैं कि ताकि वो बच्चा अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनसे वो पूरी करे। अब कभी कभी समटाइम ये भी होता है, जिस तरह इम्तियाज़ आपा फरमा रही थी कि ज़िद, हम हर ज़िद बच्चे की पूरी कर देते हैं, और वो जब रोता है उसे मालूम हो जाता है कि मेरा रोना इसलिए है कि जब मैं रोऊंगा तो मेरे वालिदैन मेरी ज़िद को पूरा कर देंगे। तो ये भी एक मशरूत हो जाता है उसकी ज़िद कि वो हर चीज़ को फिर रो कर ज़िद करके मनवाने की कोशिश करता है।